وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. صدق الله العظيم. ایک ہنگامہ نشر ہو تو اس کو بولوں، ایک ہنگامہ نشر ہو تو اس کو بولوں، سینکڑوں باتوں کا رہنے کے خیال آتا ہے۔ حضرات سامعین کرام، ابھی میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس میں عورتوں کو اپنے گھروں میں رہنے کی تلقین کی گئی ہے اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے اور بازاروں میں سیر و تفریح کرنے سے منع کیا گیا ہے، مگر اس کے باوجود آج عورتوں سے شرم و حیا کا جنازہ اٹھ گیا ہے۔ دیکھ آئی ملکائی کو صحت نہ رہی، زناکاری مکاری عیائی عام ہوتی چلی گئی، جس کی وجہ سے ہر جگہ ہر شہر ہر قصبہ میں عیاشی کے اڈے بند ہونے لگے، مگر افسوس پر افسوس ان بیماریوں میں مسلم خواتین بھی جب تک حصہ لینے لگی، انہوں نے اپنے دین اسلام کے تمام احکامات کو ٹھکرا کر یورپ کی تہذیب و تمدن کو اختیار کر لیا، ایسے کپڑے استعمال کرنے لگی جس سے بدن کے تمام نشے کو فرق نمایاں ہیں اور دوپٹے کو بڑے بہار بنا لیا۔ اب اگر شریعت اسلام یہ کسوٹی کو ان کو توڑے کہاں نہر کے تک ہے کہ یہ تشریح فاطمہ زہرا کی بیان میں رسول کیسی فضیلت رکھی یا شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کوئی تعلق لگا ہے بلکہ مذہبی تہذیب و تمدن کا پیغام مجسمہ ہے۔ لیکن اپنے تاریخ کو رکھ کر مجھے دنیا میں جنہیں کا حق نہیں دیا جاتا تھا، جن سے بھی بھیٹ کو تو نہیں دی جا رہی تھی، ملوک کا عزت و رسوائی تھا، دنیا میں کوئی عوام نہیں تھا، دنیا تجھے بری نظر سے دیکھتے تھے، ادھر کو پیدا ہوگی اور ادھر تیرے لیے گھر تیار کیا جاتا تھا، اور یہ دنیا میں باہر بنا دیکھ پاتی کہ تجھے گھر میں جا اتر سینکڑوں منزل کے اوپر سلام دکھاتے تھے، ملوک کا عزت و رسوائی تھا، دنیا میں تیرا کوئی مقام نہیں تھا، زندگی کا کام ابھی اس کا ڈالا بھی نہیں پتا، اس کے غلط کا عمل ہو جاتا، میرے کو ہر طریقے سے ظلم و ستم کے شکنجے میں جکڑی ہوئی تھی، جو تشدد کے پہاڑ کے اوپر توڑے جا رہے تھے اور کوئی وجود بچانے والا نہ تھا۔ ایک محتاج نبوت پورا ہوا، ابراہیم کے دعا کر نمودار ہوا، حضرت عیسیٰ کے بشارت پورے ہوئے، محبوب کبریٰ کی آمد ہوئی، یعنی سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تمہیں جینے کا حق دیا اور فرمایا کہ جس کے یہاں کی پیدا ہوتی ہے فرشتے اس پر سلام بھیجتے ہیں، یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ساتھ ہمدردی اور ہمدردی کا معاملہ۔ اے نزلات صبح کی سیرت ہے کہ یہ بازاروں میں گھومنا دینا نہیں تو تصویر ہم نے مطلع کی کہ اس سیرت مثل میں تصویر ہونی چاہیے، یہی وجہ ہے کہ اپنے اسلامی تہذیب و تمدن کو بنایا تھا، یورپ کی تہذیب و تمدن کو چھوڑ دیا تھا، سنو سرحد کی پابند ہو گئی تھی، میرے اعمال افعال اچھے تھے، میرے اخلاق و دیدار عمدہ تھے، اور جب تم اس سے خریدت و قربان ماں بن گئی تو میری گھوٹ سے اولیاء اللہ پیدا ہوئے، محدثین پیدا ہوئے، مفکرین پیدا ہوئے، شہداء پیدا ہوئے، صالحین پیدا ہوئے، حفاظت خدا پیدا ہوئے، امام خداوند پیدا ہوئے، خطبہ پیدا ہوئے، یہاں تک کہ انبیاء بھی تیرے گھوٹ سے پیدا ہوئے۔ مگر انتہا جب میرے عمل خراب ہو گئے تو نے یورپ کی تہذیب و تمدن کو چھوڑ دیا، یورپ کی تہذیب و تمدن کو بنا لیا، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ مگر اسلام تجھے معلوم نہیں کہ قیامت کے سب سے پہلے نمازی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ذرا اپنے سر کو اٹھا اور دیکھ 1400 عمر عورت میں جہاں کارنامے نے انجام دیے گئے، اب صداقت و عدالت دیکھ دی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ کو دیکھ، اگر اثار و قربانی دیکھ دی ہے حضرت خدیجہ کبریٰ کو دیکھ، اگر ثقافت دیکھ دی ہے حضرت ام سلمہ کو دیکھ، اگر حیات دیکھ دی ہے حضرت فاطمہ کو دیکھ، اگر باقی سیرت دیکھ لیا حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو دیکھ، مگر تم ان سب کو فراموش کر دیا۔ مگر اسلام آج ضرورت ہے معاشرے اصلاح کی، آج ضرورت ہے صلاح الدین ایوبی کی، آج ضرورت ہے محمد بن قاسم کی، آج ضرورت ہے ٹیپو سلطان کی، آج ضرورت ہے صلاح الدین ایوبی کی، آج ضرورت ہے محمد علی جوہر کی، آج ضرورت ہے شوکت علی جوہر کی۔ مگر شرط یہ کہ یہ کیسے پیدا ہوں گے تو سنو، اگر تم نے اپنے اعمال اور افعال کو درست کر لیا، اسلامی تہذیب و تمدن کو بنا لیا، یورپ کی تہذیب و تمدن کو برباد کر دیا، تو آج بھی تیری گھوٹ سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا، محمد بن قاسم پیدا ہوگا، ٹیپو سلطان پیدا ہوگا، صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا، محمد بن قاسم پیدا ہوگا، محمد علی جوہر پیدا ہوگا، شوکت علی جوہر پیدا ہوگا۔ مگر شرط یہ کہ تم ان تمام کو ایک وقت ختم کر دو، تب انشاءاللہ تم کو کامیابی اور کامران نصیب ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے امام اور بہن کو ان تمام کو